Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to start unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam एक मुजस्मा इंसाफ. Okay, dear student, let's begin the translation of paragraph number 1. Hazrat Muhammad's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. Hazrat Muhammad's life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam की ज़िंदगी is a perfect model, एक मुकम्मल नमूना है and example और मिसाल है for the people, लोगों के लिए who want to attain, जो हासिल करना चाहते हैं goodness, नेकी, piety, पारसाई and success और कामयाबी in their individual, अपनी इनफरादी as well as social life के साथ साथ समाजी ज़िंदगी में. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में नेकी, पारसाई और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in their moral, spiritual and social areas of life. People can seek, लोग हासिल कर सकते हैं, light, रोशनी from the message, पैगाम से and guidance और रहनुमाई से from his life, आपकी ज़िंदगी से to achieve, हासिल करने के लिए perfection, तकमील in their moral, अपने इखलाकी, spiritual, रूहानी and social areas of life और ज़िंदगी के समाजी शोबों में. लोग आपकी ज़िंदगी के पैगाम और रहनुमाई से तकमील हासिल कर सकते हैं अपने इखलाकी, रूहानी और समाजी ज़िंदगी के शोबों में. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. He has set, आपने कायम किए, very high and noble, बहुत आला और अरफा, ideals, मयार, through his practical example, अपनी अमली मिसाल से, for all mankind, तमाम इंसानों के लिए, to follow, पैरवी करने के लिए, in every field of life, ज़िंदगी के हर शोबा में. आपने अपनी अमली मिसालों के ज़रिए तमाम इंसानियत के लिए या तमाम इंसानों के लिए आला और अरफा मयार कायम किए जिनकी ज़िंदगी के हर शोबे में पैरवी की जा सकती है. Okay, let's start paragraph number 2. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically, अमली तौर पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रूव्ड, साबित किया that no one, कि कोई भी नहीं, could be more just, ज़्यादा मुनसिफ हो सकता and equitable और इंसाफ पसंद हो सकता है than the Rasul of Allah Almighty, अल्लाह के रसूल से. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे साबित किया कि अल्लाह के रसूल से बढ़कर कोई भी ज़्यादा मुनसिफ और इंसाफ पसंद नहीं हो सकता. As a young trader, he earned a good reputation of being an honest, fair and just businessman. As a young trader, एक नौजवान ताजिर होने की हैसियत से या बतौर एक नौजवान ताजिर, he earned, आपने कमाई, a good reputation, एक अच्छी शोहरत, of being, होने की, and honest, एक ईमानदार, fair, इंसाफ पसंद and just businessman और मुनसिफ कारोबारी आदमी. बतौर नौजवान ताजिर आपने एक दयानतदार, इंसाफ पसंद और मुनसिफ कारोबारी आदमी होने की अच्छी शोहरत पाई. He always had fair and just dealing with all the people. He always had, आपने हमेशा रखा, fair and just dealing, खरा और दयानतदाराना लेन देन with all people, तमाम लोगों से. आपने तमाम लोगों के साथ हमेशा खरा और दयानतदाराना लेन देन किया. When the Kaaba was being constructed, जब काबा की तामीर हो रही थी, there arose a dispute among the people regarding the black stone. There arose, तो खड़ा हो गया, a dispute, एक झगड़ा, among the people, लोगों के दरमियान,
ریگارڈنگ کے حوالے سے دا بلیک سٹون حجر اسود. تو حجر اسود کے نصب کرنے کے معاملے میں لوگوں میں جھگڑا کھڑا ہو گیا. He devised the most equitable plan for the setting of the black stone. He devised آپ نے وضع کیا یا پیش کیا the most equitable plan سب سے زیادہ منصفانہ منصوبہ for the setting تنصیب کے لیے لگانے کے لیے of the black stone حجر اسود کی. آپ نے حجر اسود کو نصب کرنے یا حجر اسود کی تنصیب کرنے کے لیے انتہائی منصفانہ منصوبہ پیش کیا. دس پلیز ایوری ون، اس سے سب خوش ہو گئے. اینڈ سیو دیم، اور انہیں بچا لیا. فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ، ایک قبائلی جھگڑے سے. ٹرائبل قبائلی کانفلکٹ جھگڑا، اور انہیں ایک قبائلی جھگڑے سے بچا لیا. ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ آف مدینہ ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ ود جسٹس اینڈ ایکوائٹی irrespective آف کلر، کریڈ اور ریس. ایز اے ہیڈ، سربراہ ہونے کے ناطے، آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کی ریاست کے، مدینہ کی ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ڈیسائیڈڈ، آپ نے فیصلہ کیا، آل کیسز، تمام مقدمات کا، آن میرٹ، میرٹ پر، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ، اینڈ ایکوائٹی، اور برابری کے ساتھ. مدینہ کی ریاست کے سربراہ ہونے کے طور پہ آپ نے تمام مقدمات کے فیصلے انصاف پسندی، میرٹ اور برابری پر کیے. irrespective آف کلر، کریڈ اور ریس. irrespective بالا تر ہو کر، آف کلر رنگ سے، کریڈ مذہب یا عقیدے سے، اور ریس یا نسل سے. رنگ، مذہب اور نسل سے بالا تر ہو کر. once a Quraysh woman was found guilty of stealing. once ایک دفعہ قریش وومن was found guilty، قریش کی ایک عورت مجرم قرار پائی، guilty مجرم قرار پائی، of stealing چوری کی. ایک دفعہ قریش کی ایک عورت چوری کی مجرم قرار پائی. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. Some people، کچھ لوگ چاہتے تھے to save her، اسے بچانا، from punishment سزا سے، in order to protect بچانے کے لیے، the honor عزت کو، of the family of the Quraysh قریش کے خاندان کی. کچھ لوگ قریش کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس کو سزا سے بچانا چاہتے تھے. ریاض حضرت اسامہ بن زید، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ٹو انٹرسیڈ، کہ وہ سفارش کریں. انٹرسیڈ سفارش کرنا. آن ہر بہاف، اس کی طرف سے. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ اس کی طرف سے سفارش کریں. حضرت اسامہ ریکویسٹڈ ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ٹو forgive her، کہ اس کو معاف کر دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم very furiously said، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت furiously غصے سے فرمایا، بنی اسرائیل was ruined because of this. بنی اسرائیل was ruined تباہ ہو گئے because of this، اسی وجہ سے. بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئے. They applied law to the poor and forgive the rich. They applied، وہ لاگو کرتے تھے، law قانون کو، to the poor غریبوں پر، and forgive اور معاف کر دیا کرتے تھے the rich امیروں کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے سے فرمایا بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پر قانون نافذ کرتے تھے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there, stood up and pointed towards them and said. During the sermon، sermon کہتے ہیں خطبے کو. خطبے کے دوران an Ansari، ایک انصاری نے، seeing دیکھتے ہوئے، some men from the tribe، کچھ لوگوں کو قبیلہ بنو سلبہ کے، sitting there، جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. خطبے کے دوران ایک انصاری نے بنو سلبہ کے کچھ لوگوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا.
देखते हुए, stood up, वो खड़ा हुआ, and pointed, और इशारा किया, towards them, उनकी तरफ, and said, और कहा, और उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, O messenger of Allah, ए अल्लाह के रसूल, their ancestor killed a member of our family. their ancestor कहते हैं आबाओ अजदाद को, उनके आबाओ अजदाद ने killed कत्ल किया था a member of our family, हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को। या रसूलल्लाह, इनके बुज़ुर्गों में से या आबाओ अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक आदमी को कत्ल किया था। We appeal to you, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, to get one of them hanged, कि उनमें से एक को फांसी दे दी जाए, hanged फांसी दे दी जाए, in exchange for that, उसके बदले में। The Holy Prophet replied, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, the revenge of the father cannot be taken on his son. The revenge बदला of the father बाप का बदला cannot be taken नहीं लिया जा सकता of his son उसके बेटे से, बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। Okay, now paragraph number 5. The Rasul was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to the Rasul, and he decided all the cases according with the Jewish law. The Rasul was so well known, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा मशहूर थे for his justice, अपने इंसाफ की वजह से, that even कि हत्ता के the Jews यहूदी who were his bitter enemies, जो आपके बदतरीन दुश्मन थे, brought their suits, अपने मुकदमात लेकर आया करते थे, suits मुकदमात, to him आपके पास, and he decided, और आप फैसला किया करते थे, the cases मामलात का, in accordance के मुताबिक with the Jewish law, यहूदी कानून के। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ की वजह से इस कदर मशहूर थे कि आपके जानी दुश्मन यहूदी भी अपने मुकदमात आपके पास लेकर आते और आप यहूदी कानून के मुताबिक उनके फ़ैसले करते, यानी यहूदियों के फ़ैसले यहूदी कानून के मुताबिक। He very strictly followed the commandment of Allah. He very strictly, आप बहुत सख्ती के साथ followed, पैरवी करते थे, the commandment of Allah, अल्लाह ताला के हुक्म की। अब कौन सा हुक्म था? If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If they come to you, अगर वो आपके पास आते हैं, either judge between them, चाहें तो उनके दरमियान फैसला कर दें, और decline या इनकार कर दें, decline इनकार कर दें, to interfere मुदाखलत से। अगर वो आपके पास आते हैं तो या तो उनके दरमियान फैसला कर दें या मुदाखलत से इनकार कर दें। If you decline, अगर आप इनकार कर दें, they cannot hurt you, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, in the least, तो वो कम अज़ कम आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे अगर आप इनकार कर दें। If you judge, अगर आप फैसला करें, judge in equity between them, तो उनके दरमियान बराबरी से फैसला करें। For Allah loves those, क्योंकि अल्लाह उनको पसंद करता है, वो judge in equity, जो बराबरी से फैसला करते हैं या जो अदल से फैसला करते हैं। इक्वालिटी बराबरी भी हो सकता है और अदल भी। Justice demand that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. Justice demand, इंसाफ तकाजा करता है, that it should be upheld, कि इसका ज़रूर कायम करना चाहिए, in all the circumstances, तमाम हालात में, even if हत्ता के it goes against, ये खिलाफ जाए, one's own self, किसी की अपनी ज़ात के, और one's family या उसके ख़ानदान के, और relations या रिश्तेदारों के। इंसाफ तकाजा करता है कि इसे तमाम हालात में कायम रखा जाए, चाहे ये इंसान की अपनी ज़ात या ख़ानदान या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ भी हो। All his life, अपनी तमाम ज़िंदगी में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड अदर पीपल अफेयर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों के मामलात के फ़ैसले किए। जज्ड फैसले करना, पीपल्स अफेयर लोगों के मामलात के, विद जस्टिस इंसाफ के साथ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम ज़िंदगी लोगों के मामलात का इंसाफ के साथ फ़ैसला किया। and told his companions to be just, and told और फरमाया his companions अपने साथियों से to be just, कि वो मुनसिफ रहें या उनको आदिल रहने की तलकीन की।
It is reported by Hazrat Ali سے روایت ہے, reported روایت ہے, that Allah's Rasul said to him کہ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا, when two جب دو men آدمی come to you آپ کے پاس آئیں for judgment فیصلہ کے لیے, جب دو آدمی آپ کے پاس فیصلہ کے لیے آئیں, never decide in favor of one کبھی بھی کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کریں, without hearing بغیر سنے ہوئے, the arguments of the other دوسرے کے دلائل, کہ جب بھی دو فرق آدمی آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئیں تو کبھی بھی کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کریں دوسرے کے دلائل سنے بغیر. It is then most likely that you will know the truth. It is then most likely امکان ہے کہ اس طرح you will know the truth آپ حقیقت کو جان جائیں گے. حضرت معاویہ reported Allah's رسول saying, حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, any ruler کوئی بھی حکمران اور جج یا منصف who closes his door جو اپنے دروازے بند کر دیتا ہے, on the poor غریبوں پر, the needy ضرورت مندوں پر, and the destitute اور مسکینوں پر. کوئی بھی حکمران یا جج منصف جو غریبوں, ضرورت مندوں اور مسکینوں پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے, اللہ closes his door on him تو اللہ اس کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے, when he becomes needy and destitute جب اس کو ضرورت پڑتی ہے, جب وہ ضرورت مند اور مسکین ہو جاتا ہے. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his death bed, he proclaimed. While جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his death bed, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے, he proclaimed آپ نے اعلان فرمایا, if I owed something to anyone, if I owed اگر میرے ذمہ ہے, something to anyone کسی کی بھی کوئی چیز, اور if I wronged any person یا اگر میں نے کسی شخص سے زیادتی کی ہو, کچھ غلط کیا ہو, اور ڈیمیج یا نقصان پہنچایا ہو اینی ونس پراپرٹی کسی کی جائیداد کو, اور آنر یا عزت کو, مائی پرسن میری ذات, مائی آنر میری عزت, اینڈ مائی پراپرٹی اور میری جائیداد, آر ہیئر یہاں ہیں. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پہ تھے تو آپ نے اعلان فرمایا, اگر میرے ذمہ کسی کی کوئی چیز ہو یا میں نے کسی شخص پر زیادتی کی ہو, کسی شخص کی جائیداد یا عزت کو نقصان پہنچایا ہو, تو میری ذات, میری عزت اور میری جائیداد حاضر ہے یا یہی ہے. He may take revenge on me وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے, in this world اسی دنیا میں, revenge بدلہ. There was complete silence وہاں مکمل خاموشی تھی. Only one person demanded صرف ایک شخص نے مطالبہ کیا, a few dirhams چند درہم کا, which were paid to him جو اس کو ادا کر دیے گئے. Allah's Rasul proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. Allah's Rasul proved, اللہ کے رسول نے ثابت کیا, by his own example اپنی ذاتی مثال سے, that no one could be more کہ کوئی بھی زیادہ نہیں ہو سکتا, firm پختہ, پکا, ڈٹ جانے والا, for justice انصاف پر, than him ان کی نسبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کیا کہ کوئی بھی ان سے زیادہ انصاف پہ ڈٹ جانے والا نہیں ہو سکتا. ایون حتیٰ کہ if it was against چاہے یہ خلاف تھا his own interest آپ کے ذاتی مفاد کے, or the interest of those who were near and dear to him یا ان لوگوں کے مفاد کے خلاف جو آپ کے عزیز و اقارب تھے. near and dear عزیز و اقارب, interest مفاد. He decided every case brought to him آپ نے ہر معاملے کا فیصلہ کیا جو آپ کے پاس لایا گیا, by friend or foe چاہے وہ دوست لایا یا دشمن, with justice انصاف کے ساتھ, without fear بغیر خوف کے, اور favor یا رعایت کے. آپ نے اس ہر معاملے کا فیصلہ کیا جو آپ کے پاس لایا گیا, چاہے آپ کا دوست لے کر آیا یا دشمن, بغیر خوف یا رعایت کے. A person of such magnitude transcends the barrier of time and
space. A person ایک شخص of such magnitude ایسی عظمت والا شخص transcends ماورا ہوتا ہے، بالا تر ہوتا ہے the barrier رکاوٹوں سے of time and space. time and space کہتے ہیں زمان اور مکان، یعنی وقت اور مقام کی قید سے آزاد. ایسی عظمت والا شخص زمانے اور مکان کی قید سے بالا تر ہوتا ہے، ماورا ہوتا ہے. پیپل آف آل ایج، ہر دور کے لوگ کین فائنڈ سم تھنگ، کچھ نہ کچھ پا لیتے ہیں ان ہز لائف، آپ کی زندگی سے، ٹو پرووائڈ دیم ود گائیڈنس ان دیئر ویریس فیلڈ آف ایکٹیویٹی. اپنی سرگرمیوں کے مختلف شعبہ جات میں تمام افراد اپنی زندگی میں آپ سے رہنمائی پا سکتے ہیں. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. قرآن مجید clearly mentions، واضح طور پہ نشاندہی کرتا ہے this aspect of his life، آپ کے زندگی کے اس پہلو کی. قرآن مجید واضح طور پہ آپ کے زندگی کے اس پہلو کی نشاندہی کرتا ہے. Indeed in the Rasul of Allah، در حقیقت بلا شبہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں you have a good example، آپ کے پاس بہترین مثال ہے to follow، پیروی کی. بلا شبہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کے لیے بہترین مثال ہیں. for him، ان کے لیے who hopes for the meeting with اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں and the last day، اور روز آخرت پہ and remembers اللہ much، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات یوم آخرت پر امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. So that's all students. We have completed the translation. After that we will have a session on the question answer of this lesson. Thank you very much. If you have any question you can ask in the comment section.